الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے، وُدًّا شدید محبت پیدا کر دیں گے۔ صاحب تفسیر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی محبت اللہ پیدا کرے گا، چونکہ اللہ کا کام نقص سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا کام کمزوری سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان لوگوں کی محبت خود پیدا فرمائے گا۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر جلا مفسرین اسی آیت کے ذریعے میں لکھتے ہیں کہ جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے گا، شدید محبت وُدًّا، فرمایا ان لوگوں میں جو سر فہرست رضی ہے وہ مولا علی مرتضیٰ یعنی محبت علی کی تحریک فرش زمین سے نہیں بلکہ عرش بری سے چلی ہے۔ یہ کسی کے پاس کی بات نہیں ہے، اور جب کوئی کام اللہ کرتا ہے تو مخلوق کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اسے روک سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ آیت اس آیت کا جواب ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں المودہ ہے اور یہاں ہے وُدًّا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَكُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ اسی دنیا میں محبت پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بعض حضرات کو یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا تھا اگر اللہ فرماتا نا سوف یجعل، کہ اللہ محبت پیدا فرمائے گا، تو پھر مستقبل بعید کا معنی بھی ہو سکتا تھا کہ قیامت کے دن پیدا فرمائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اسی دنیا میں عنقریب پیدا فرمائے گا۔ تو پہلی روایت جو میں عرض کر رہا ہوں مجھے بہت پسند نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی پسند ہے، میرا دل روشن ہو گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں کھانا لے کر حاضر ہے۔ حضور کی رضائی ماں بھی ہے، حضور کے ابا کی کنیز بھی ہے۔ ام ایمن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جھولی میں اٹھایا، حضور کے سارے سہیلیوں کو جھولی میں اٹھایا، بی بی پاک سلام اللہ علیہ حضور کی ساری اولاد کو اٹھایا ہے، پھر بی بی پاک کی ساری اولاد کو جھولی میں اٹھایا ہے۔ یہ وہ اسلام کی خوش نصیب خاتون ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھانا لے کر حاضر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا اٹھایا، دسترخوان اٹھا کر نگاہ ڈالا اور فرمایا ام ایمن یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے آیا ہے؟ تو ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی سرکار یہ کھانا آپ کے بدوی صحابی دیہاتی کل آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، حضور وہ آپ کی خدمت میں لائے تھے، آپ کے لیے لائے تھے۔ فرمایا میں نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جس روز گوشت آئے اسی روز پکایا جائے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے حکم نہیں ہے، یہ اہل بیت کے لیے ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ آپ قربانی کا گوشت اگلے سال یوم عرفہ تک کھا سکتے ہیں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اگلے سال یوم عرفہ تک گوشت کھایا جا سکتا ہے۔ اور حاضرین محترم لیکن اپنے گھر کے لیے حکم یہ تھا کہ جس روز آئے اسی روز پکایا جائے۔ خاص موسم میں یہ پرندے داخل ہوتے تھے اور پھر ان نایاب پرندوں میں سے بھی ایک قداوت پرندے تھے اور وہ شوق سے لائے تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکار کل آپ کھانا کھا چکے تھے، اگر ہم انہیں پکاتے تو سارے لوگ کھاتے مگر آپ نہ کھاتے، ہم نے چاہا کہ وہ شوق سے لے کر آئے
تو ان کی دلجوئی کے لیے ہم نے کل نہیں بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال تو فرمایا مگر مزید کچھ کلمات ارشاد نہ فرمایا. راضی ہو ہاتھ اٹھایا دعا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہوگا اسے میرے ساتھ خانے میں شامل فرما. اگر میں دل اور مطلب تو کچھ سمجھتا ہوتا تو سید خضر بادشاہ صاحب کی طرح تو میں مزید کچھ عرض کرتا، لیکن اس جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں تو صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ کائنات کے سلطان نے دعا کی اللہ اسے بھیج دے اپنے بندوں میں جسے تو سب سے زیادہ چاہتا ہو، جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہو وہ بھیج دے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. آپ فرماتے میں دربار کا دروازے پہ کھڑا تھا، 12-14 برس عمر تھی. فرماتے میں دروازے پہ تھا، حضور نے دعا فرمائی، میں نے سنا، میں نے دیکھا کہ اتنے میں خوشبو پھیلنے لگی اور پھر روشنی سی ہو. سبحان اللہ. علی معراج میں میں نے دیکھا کہ کچھ قدم میں میمنت کی آواز آ رہی تھی اور میں سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے. دعا ہوئی تھی اور ادھر میں نے دیکھا کہ سرکار مولا علی پاک آ گئے. فرمایا خوشبو کے ہجوم میں اور روشنیوں کہ اس طوفان میں نے دیکھا ایک روشن چہرہ تشریف لائے تو آتے ہی مجھ سے فرمایا انس میں نے سرکار سے ملنا. جب میں نے سنا آپ نے فرمایا کہ انس میں نے سرکار سے ملنا ہے، میں نے فوراً کہا یا علی سرکار مصروف ہے. میں نے کہا مصروف ہے. کہتے ہیں میں نے جب کہا تو آپ واپس چلے گئے. وہ مالک تھے، آ سکتے تھے مگر سجن جن کو دروازے پہ کھڑا کر دے. ان کا خیال رکھنا، ان کا خیال رکھنا. واپس چلے گئے. فرماتے پھر وقت گزر گیا، ایک باہر وقت کا گزر گیا. پھر میں نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں آیا، پھر وہی روشنی، پھر وہی خوشبو. اور پھر میں نے نظر اٹھائی، نگاہ اٹھائی تو سرکار مولا علی باقی تھے اور آتے ہی مجھ سے فرمانے لگے انس میں نے سرکار سے ملنا ہے. اور انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی سرکار ابھی مصروف. کہتے میں نے کہا آپ پھر واپس چلے گئے. فرمایا پھر وقت گزر گیا، کوئی اور نہ آ سکا. پھر میں نے دیکھا کہ پھر وہی خوشبو ہے، پھر وہی روشنی ہے اور سرکار مولا علی پاک تشریف لائے. اب ابھی انہوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا، کلام نہیں کیا تھا، اندر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی آواز آئی بھئی خوشبو علی نے مشام جان نبوت کو معطر کیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے آواز دی یا علی باہر نہ ٹھہرو، اللہ اور اس کا رسول آپ کی انتظار کر رہا ہے. فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی باہر نہ ٹھہرو. فرمایا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ڈھونڈنے کو ذرا تسلی سے سماعت فرما لیجیے، اللہ اور اس کا رسول آپ کی انتظار میں ہے. رزق انتظار میں نہیں تھا. رزق انتظار میں نہیں تھا، رزاق انتظار میں تھا. اندر داخل ہو گئے، راز نہیں کھولا، پردہ نہیں اٹھایا، قریب بٹھایا، محبت فرمائی، کپڑا اٹھایا، گوشت کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں سے توڑے، سے کھلائے. سبحان اللہ. اور کھلانے کے بعد دعا دی، تھپکی دی، اجازت بخشی، روانہ کر دیا. انس کہتے ہیں سرکار مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم چلے گئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا. میں اندر داخل ہوا، قریب جا کے پہنچا.
مجھے ٹھوکر نہیں ماری، دور دور نہیں کیا، یہ تبلیغ بات کی ایجاد ہے۔ کوئی سخت کلام نہیں فرمایا، کوئی سختی نہیں فرمائی، قریب بٹھایا اور مجھ سے پھر فرمانے لگے اللہ نے علی کو بھیجا تھا، آپ نے کیوں واپس کیا؟ کیا بات، اللہ نے علی کو بھیجا تھا، آپ نے کیوں واپس کر دیا؟ انس کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ جوڑ لیے، بھئی محبت کی پہلی شرط ہے خود کو قصور جی میں محبت کی پہلی شرط ہے خود کو قصوروار سمجھنا، تو صفائی دے رہا ہے۔ اگر معمول ٹوٹ جائے تو صفائی دینا منافق کی عادت ہے، عاشق صفائی نہیں دیتے، عاشق ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا کرتے ہیں۔ وہ شخص جو اعتراف جرم نہ کر سکے وہ محبت میں جھوٹا ہے، دھوکا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اعتراف جرم نہ کر سکے، جرم کا لفظ آپ کو نہیں کون سے کہا، جو اعتراف خطا نہ کر سکے۔ کیا بات ہے جی، کیا ماشاءاللہ، اللہ کو سلامت رکھے۔ حاضرین محترم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار خطا ہو گئی، معافی چاہتا تھا، لیکن میرے دل میں مرشد کے لیے کوئی بیل نہیں تھا، وہ اہل بیت ہے۔ میں نے سنا تھا آپ کی دعا مبارک کے الفاظ کو، اور وہ علی ہے، وہ اہل بیت ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ آپ ان کے بستر پر سوتے ہیں، وہ آپ کے بستر پر سوتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، آپ انہیں پاس بٹھاتے ہیں، آپ اپنی سواری پہ سوار کرتے ہیں، آپ کبھی انہیں اپنے ساتھ ردیف بناتے ہیں، کبھی سواری کا مالک بنا کے سوار کرتے ہیں، لجبال وہ تو ہما وقت آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے یہ سوچا وہ تو ساتھ رہتے ہیں، آج میرا خیال تھا کہ میری برادری کا کوئی بندہ آ جائے، اسے موقع مل جائے۔ میں نے اس لیے پہلی بار بھی واپس کر دیا، دوسری بار بھی واپس کر دیا، اور تیسری بار آپ نے آواز دے دی۔ لجبال میں صرف میرے دل میں بیل کوئی نہیں تھا، میں چاہتا تھا وہ تو روزانہ اس فضیلت کو حاصل کرتے ہیں، آج میں چاہتا تھا کہ کوئی میری برادری کا بندہ آ جائے۔ لمحہ لالچ پہ تبسم آیا، فرمایا ہاں اپنی برادری سے محبت رکھنا اچھی بات ہے، اور پھر مسکرا کر فرمایا اس انس کا حال دیکھیے، یہ چاہتا تھا میری برادری کا بندہ